السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ورڈز فرام دا قرآن میں آج میں 28واں سپارہ پڑھوں گی۔ اللہ نے سن لیا، ان اللہ سمیع بصیر۔ اس خاتون کا شکوہ جس کے شوہر نے اسے زہار کیا تھا اور اس کا حل نازل فرما دیا۔ ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے، اسی لیے اسی کے سامنے اپنے غم اور دکھ کا اظہار کرنا چاہیے۔ زہار کا کفارہ یہ ایک جھوٹی بات ہے۔ اللہ کی حد توڑنا، اور اس کا کفارہ ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اس کی استطاعت نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے۔ اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا کفارہ ہے۔ سرگوشیاں اللہ کے علم میں ہیں۔ گناہ، زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے کاموں میں سرگوشی کی اجازت نہیں۔ نیکی اور تقویٰ کے لیے سرگوشی کر سکتے ہیں۔ سرگوشی سے شیطان کا مقصد اہل ایمان کو غمگین کرنا ہوتا ہے۔ جب 3 لوگ ہوں تو 2 الگ ہو کر سرگوشی نہ کریں۔ مجلس کے آداب: کشادگی پیدا کرو، اٹھنے کو کہا جائے تو اٹھ جاؤ، حلقے کے درمیان، اور کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھو۔ درجوں کی بلندی: ایمان علم اور عمل سے ہے۔ عمل صالح جتنا زیادہ ہوگا اتنا اللہ رو پیدا کر دے گا۔ حزب الشیاطین: منافقین جھوٹی قسمیں کھانے میں ماہر ہیں، شیطان کا گروہ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ حزب اللہ: پکے مومن اللہ اور رسول کی مخالفین سے دوستی نہیں رکھتے، اللہ کے گروہ ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تسبیح: کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بنو نذیر یہودی قبیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارروائیاں کرنے کی وجہ سے مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ مال فے جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو مل جائے، یہ مال اللہ، رسول اور ان کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مہاجرین و انصار کے لیے ہے۔ پیروی کا اصول: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں اسے لے لو اور جسے روکیں اسے باز آ جاؤ۔ شح نفس: بخل بری چیز ہے، اس لیے اسے بچا لیے جانے والے ہی کامیاب ہیں۔ بخل سے بچنے کی دعا: ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ کل کی تیاری: اہل ایمان کو غفلت سے نکل کر سنجیدگی کے ساتھ آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کا اثر: قرآن اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا۔ انسان اس کا کیا اثر لے رہا ہے؟ دل کہاں مشغول ہے؟ اسماء حسنی: اللہ عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور اور الحکیم۔ دوستی کا معیار: حاتب بن ابی بلتہ نے اہل و عیال کی محبت سے مجبور ہو کر راز دشمنوں کے تک پہنچانے کی کوشش کی تو تنبیہ نازل ہو گئی کہ کافروں، مشرکوں یعنی کہ اللہ اور رسول کے دشمنوں کو دوست نہیں بنایا جا سکتا۔ جن کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ قیامت کے دن کام نہ آئیں گے۔ تو یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جب کہ فتح مکہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے، تو یہ حضرت حاتب جو ہے یہ صحابی تھے، لیکن ان کی جو فیملی تھی وہ مکہ میں تھی، تو انہوں نے ایک عورت کو ایک خط دے کر بھیجا مکہ کے لیڈرز کے پاس کہ وہ تاکہ ان کو آگاہ کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ آنے والے ہیں۔ تو رسول اللہ تاکہ وہ جو لیڈرز ہیں وہ ان کی فیملی کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، ان کو پروٹیکشن دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی وحی کے ذریعے خبر دے دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور حضرت زبیر کو بھیجا۔ انہوں نے اس عورت کو پکڑ لیا اور اسے وہ خط لے کر آ گئے۔ تو پھر یہ آیات جو تھی وہ نازل ہوئیں کہ ان کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ اسوہ ابراہیم: ہر طرح کے شرک سے بے زاری کا اظہار کیا ہے اور اس لیے آپ کا راستہ قابل تقلید ہے۔ مومنات کے امتحان: ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کا امتحان لے لو، اگر مومن ہے تو کفار کو نہ لوٹاؤ بلکہ مہر ادا کر کے نکاح کر کے تحفظ دو۔ مومنات سے بیعت: شرک، چوری، زنا، قتل اولاد، بہتان، معروف میں نافرمانی نہ کرنے کا عہد کریں تو ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے زبانی بیعت لیتے تھے، ہاتھ پر نہیں۔ قول و فعل کا تضاد: اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ انسان جو کہے اس پر عمل نہ کرے۔ بڑے دعووں، جھوٹی باتوں سے بچیں۔ سیسا پلائی دیوار: پہلی صف میں دشمن کا مقابلہ کرنا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا اور شہید ہو جانا افضل جہاد ہے۔ نفع بخش تجارت: ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرو تو عدن کے باغات میں عمدہ رہائش منتظر ہے۔ انصار اللہ: عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار انصار اللہ کی طرح اہل ایمان میں سے بھی دین کی سربلندی کے لیے انصار چاہیے۔
بعثت کا مقصد آیات پڑھ کر سنانا، تزکیہ کرنا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، ان کے بغیر زندگی کا رخ درست نہیں ہو سکتا۔ جمعہ کی اہمیت: وقت ہوتے ہی تجارت اور شغل چھوڑ کر اللہ کا ذکر کر کے ذکر کی طرف دوڑو، باقی کام نماز جمعہ کے بعد پورے کرو۔ بعض دشمن بیوی یا اولاد دین میں رکاوٹ ہو تو دشمن ہے، درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے احتیاط سے کام لو۔ خواتین کے لیے مثال: نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں بری مثال، جبکہ آسیہ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام بہترین مثال ہیں۔ خواتین ان کی پیروی کریں۔ آئیے نفس کے بخل سے بچتے ہوئے اپنے اندر وسعت لانے کی کوشش کریں۔ تو یہ تھا 28واں سپارہ، کل ہم 29 والا پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔